میں حافظ قرآن تھا، مگر حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں انسان اپنی ہی سانسوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آزمائش ہر انسان پر آتی ہے۔ میرا نام سلیم تھا۔ میں نے بچپن سے ہی قرآن یاد کیا، مسجد میں بچوں کو پڑھاتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن سنایا کرتا تھا، مگر اس سب کے باوجود میرے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بیمار رہتی، دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن جس کی شادی کی فکر مجھے ہر وقت جگا دیتی تھی۔ گھر کا کرایہ، ماں کی دوائیں، قرضے میرے کندھوں پر ایسے پڑے جیسے کسی نے پتھر رکھ دیے ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حالات بدل جائیں۔ صبح مدرسے میں پڑھاتا، شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتا، کبھی کسی دکان پر حساب کتاب لکھ دیتا، مگر آمدنی اتنی کم تھی کہ مہینے کے آخر میں پھر کسی نہ کسی سے قرض لینا پڑ جاتا۔ لوگ شروع میں ہمدردی کرتے، مگر آہستہ آہستہ ان کے چہروں پر بھی بیزاری آنا شروع ہو گئی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی کے دروازے پر گیا تو اندر سے آواز آئی کہ کہہ دو گھر پر نہیں۔ ان لمحوں میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک رات جب میں گھر واپس آیا تو ماں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دوائیوں کی پرچی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے نئی دوائیاں لکھی ہیں، مگر پرانی بھی ابھی ختم نہیں ہوئیں کیونکہ ہم خرید ہی نہیں سکے۔ میں نے وہ پرچی ہاتھ میں لی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میرے پاس جیب میں صرف چند 100 روپے تھے۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، چھت پر لیٹا آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی تھکن تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زندگی کی جنگ ہار چکا ہوں۔ اگلے دن ایک قرض دینے والا گھر آ گیا، ماں کے سامنے سخت باتیں کر کے چلا گیا۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرا دل بالکل ٹوٹ گیا۔ اسی شام میں گھر سے نکلا اور بہت دیر تک شہر کی سڑکوں پر چلتا رہا۔ قدم خود بخود ایک اونچی عمارت کے سامنے رک گئے۔ وہ عمارت شہر کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ میں نے نہ جانے کیوں اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ لفٹ میں کھڑا تھا تو دل کی دھڑکن عجیب ہو رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر جب چھت پر آیا تو تیز ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ نیچے سڑک پر گاڑیاں چونٹیوں کی طرح چلتی نظر آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چھت کے کنارے کی طرف بڑھا۔ اس لمحے میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ شاید میری موت کے بعد سب کو سکون مل جائے گا، ماں کو قرض دینے والے تنگ نہیں کریں گے، بہن کی فکر ختم ہو جائے گی اور میرے بھائی شاید اپنی زندگی خود سنبھال لیں گے۔ ابھی میں چند قدم دور تھا کہ اچانک میری نظر ایک اور انسان پر پڑی۔ چھت کے کنارے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ سفید لباس میں تھی، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ بالکل کنارے کے قریب کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید وہ صرف منظر دیکھ رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم ایسے آگے بڑھائے جیسے وہ چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ چونک کر میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو۔ میں نے غصے اور گھبراہٹ میں کہا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں پر آئی، مگر وہ ہنسی بہت عجیب تھی، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، جو تم کرنے آئے ہو۔ اس کے الفاظ سن کر میں ساکت رہ گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کیونکہ جو انسان اس چھت پر آتا ہے وہ بھی ایسے موسم میں اس وقت یا تو وہ پاگل ہوگا یا پھر اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوگا۔ نیچے گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، زندگی اتنی سستی تو نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ایسے پھینک دیا جائے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ بات وہ کہہ رہا تھا جو خود یہاں کھڑا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میرا نام نادیہ ہے۔ میں نے بھی کہا، میرا نام سلیم ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر اس نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں حافظ قرآن ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ حافظ قرآن اور خودکشی؟ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ شاید پہلی بار میں کسی اجنبی کے سامنے دل کھول کر بات کرنے والا تھا۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی، والد کی موت، گھر کے قرضے، ماں کی بیماری، بہن کی شادی اور وہ بے بسی جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں بولتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اب اس کی باری تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ چھت کے کنارے سے دور جا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی،
جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، میری کہانی تمہاری کہانی سے بالکل مختلف ہے، مگر درد شاید ایک جیسا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، دولت، گاڑیاں، بڑے گھر، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ مگر چند سال پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور ساری دولت اس کے نام آ گئی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولی، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی پیسہ انسان کو اور زیادہ تنہا کر دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد کے مرنے کے بعد اس کے کئی رشتہ دار اس کی جائیداد کے پیچھے پڑ گئے۔ کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے، کوئی چاہتا تھا کہ وہ بزنس میں حصہ دے۔ جب اس نے سب کو انکار کیا تو اس کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اچانک رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم تم یقین کرو گے یا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کسی نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے۔ میں چونک گیا۔ وہ بولتی رہی، پہلے مجھے لگا شاید میں بیمار ہوں، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر میرے ساتھ عجیب چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اچانک شدید درد ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، کبھی رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ ہوا اور تیز ہو گئی۔ نادیہ کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے علاج کروایا، عاملوں سے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، مگر کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ آج میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ شاید مرنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں بالکل مختلف راستوں سے چل کر ایک ہی جگہ پہنچے تھے، نا امیدی کی اس چھت پر، اور شاید اللہ نے ہمیں اسی لیے یہاں ملوایا تھا کہ ہم دونوں کو زندگی کی طرف واپس موڑ دے۔ اگلے دن نادیہ نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنی زندگی کے باقی حالات دکھانا چاہتی ہے، شاید میں کچھ سمجھ سکوں۔ میں صبح مسجد میں فجر کی نماز پڑھا کر اس پتے پر پہنچ گیا جو اس نے دیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بڑا دروازہ، اندر خوبصورت باغ اور لمبی سی ڈرائیو وے۔ گیٹ پر کھڑے محافظ نے جب میرا نام پوچھا اور اندر جانے دیا، میں آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ باہر کی شان و شوکت دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت اتنی بے سکون ہے کہ اپنی جان دینے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور نادیہ خود سامنے آ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کل کے مقابلے میں کچھ سکون تھا، مگر آنکھوں میں وہی تھکن باقی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ جیسے ہی میں نے اس گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر سینے پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی فضا میں کوئی غیر مرئی دباؤ موجود ہو۔ میں نے خاموشی سے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ہم ایک بڑے ہال میں بیٹھ گئے۔ ہر چیز قیمتی تھی، مگر اس گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ ہنسی کی آواز، نہ کسی خوشی کی جھلک، صرف خاموشی۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تمہیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر سچ بتا دیا، ہاں، فضا میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بولی، میں بھی یہی کہتی ہوں، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں وہم کرتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا، اس کے والد کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد یہ سب شروع ہوا تھا۔ پہلے صرف بے چینی ہوتی تھی، پھر رات کو ڈرونے خواب آنے لگے۔ کبھی اچانک دل گھبرانے لگتا اور کبھی ایسا لگتا جیسے گھر میں کوئی چل رہا ہو۔ میں نے دل میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں اور آہستہ سے دم کیا۔ پھر نادیہ سے کہا، وہ بھی بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کرنی شروع کی۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا، مگر چند لمحوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا بدل رہی ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے۔ نادیہ کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تلاوت کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میرے سر کا درد ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ بولی، یہ درد کئی مہینوں سے مسلسل رہتا تھا، آج پہلی بار اچانک ختم ہوا ہے۔ میں نے کہا، قرآن میں شفا ہے۔ اس دن میں نے کافی دیر تک تلاوت کی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو نادیہ کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اسے بہت عرصے بعد اتنا سکون محسوس ہوا ہے۔ اگلے دن اس نے پھر مجھے بلایا۔ میں گیا تو اس نے بتایا کہ رات کو اسے کئی مہینوں بعد اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور سورہ بقرہ باقاعدگی سے پڑھی جائے۔
اس نے فوراً مان لیا۔ ہم نے چند دن اسی طرح گزارے۔ میں روز آتا، تلاوت کرتا اور اسے بھی کچھ آیات پڑھنے کو دیتا۔ مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک اوپر والی منزل سے زور کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ نادیہ گھبرا گئی۔ ہم دونوں اوپر گئے تو دیکھا ایک پرانا صندوق الٹا پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے سیدھا کیا تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکلا۔ میں نے تھیلا کھولا تو اندر سے عجیب سی چیزیں تھیں، کچھ کاغذ جن پر نام لکھے تھے، چند سوئیاں اور بالوں کی لٹیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ نادیہ خوفزدہ ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ جادو کے اثرات لگ رہے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو پھر کسی نے میرے ساتھ؟ میں نے اسے تسلی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کلام ہر چیز سے طاقتور ہے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں اکٹھی کیں اور انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کافی دیر تک قرآن کی تلاوت کی اور گھر میں دم کیا۔ اس دن کے بعد جیسے اس گھر کی فضا بدلنے لگی۔ نادیہ کی بے چینی کم ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگا۔ وہ اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ بالکل مختلف انسان لگنے لگی۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں وہی انسان ہوں جو اس عمارت کی چھت پر کھڑی مرنے والی تھی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر اس دن تم نے مجھے نہ روکتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم دونوں اس چھت پر ملتے ہی نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی، میں نے سوچ لیا ہے کہ اب اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاروں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولی، میں اپنی دولت سے ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو تمہاری طرح مشکلات میں ہیں۔ یتیم بچوں کے لیے مدرسہ بناؤں گی، غریبوں کے لیے ہاسپٹل بناؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلی بار امید نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے بعد مسکرا کر بولی، اور ایک بات۔ میں نے پوچھا، کیا؟ وہ ہلکی سی شرمندگی سے میں بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہم نکاح کر لیں، کسی مجبوری میں نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ میرے ذہن میں ماں، بہن اور بھائیوں کا خیال آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ کل تک میں اس عمارت سے چھلانگ لگا کر زندگی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر آج اسی زندگی نے میرے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا تھا۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔